أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ قریش مکہ کے لیے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی مثال بیان فرما رہا ہے. قریش مکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلا رہے تھے، ان کے سامنے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان فرما کر انہیں وارننگ دی جا رہی ہے. اور قرآن چونکہ آفاقی کتاب ہے، ہر سرکش اور باغی انسان کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ جو اللہ فرعون جیسے طاقتور بادشاہ کو پانی میں غرق کر سکتا ہے، کیا وہ ایک چھوٹے سے سردار کو، چھوٹے سے ملک کے سربراہ کو جو باغی اور سرکش ہے اسے اپنی گرفت میں نہیں لے سکتا؟ حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی خبر پہنچی ہے جب اس کے رب نے اسے طوا کی مقدس وادی میں پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جا، انہ طغی، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اسے کہہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے ان تزکا کے پاکیزگی اختیار کرے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے باز آ جائے، میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں، فتخشا، تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو جائے، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جا کر اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، لیکن اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور نافرمانی کی. ثم ادبر یسعی، پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا، لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکارا، انا ربکم الاعلی، کیا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. یہ سب سے بڑا رب ہونا اقتدار اعلیٰ کی حیثیت سے تھا، ورنہ وہ بھی بتوں کا پجاری تھا. سیاسی اقتدار جو ہے اس کے ہاتھ میں تھا. وہ کہتا کہ میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں اور تمہیں سے کوئی پر نہیں مار سکتا. اللہ فرماتا ہے فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کے حضور کھڑا ہونے کا خوف رکھتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں تکبر کرنے سے، سرکش اور باغی بننے سے، شرک، کفر اور نفاق سے اپنی پناہ عطا فرمائے، ایمان اور عمل صالح سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.